بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں زارا، انہوں نے سوال کیا: السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے یہ سوال 6 دن پہلے بھی آپ سے کیا تھا بٹ آپ نے جواب نہیں دیا۔ ایک ویڈیو بنا کر ان ناموں کا مطلب بتا دیں، تھوڑا ارجنٹ ہے۔ اوج، جلیشہ، عملہ، لائحہ، امتا، ایروح یا ایرہ، ادیرہ، ابل، علمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس میں آپ نے کئی سارے نام پوچھے ہیں۔ سب سے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے اوج۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور حمزہ کے ساتھ آتا ہے اوج، حمزہ پر زبر اوج۔ اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، اونچائی کے۔ تو اوج کے معنی بلندی، اونچائی، جس کو جیسے اوج ثریہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت اونچا ستارہ، اوج ثریہ، تو اسی سے بنا ہے اوج۔ تو اوج کے معنی آتے ہیں بلند کے، بلندی کے، چٹان کے، اونچائی کے۔ تو اوج نام رکھنا چاہے یہ تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ دوسرا لفظ آپ نے پوچھا ہے جلیشہ۔ یہ تلفظ جو آپ نے لکھا ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے، بلکہ یہ ایک تلفظ، ایک لفظ آتا ہے جلیسہ۔ جلیسہ کے معنی آتے ہیں ہم نشی، یعنی جو پاس بیٹھنے والی ہوتی ہے، یا جالیسہ لفظ ہوتا ہے ایک، اس کے معنی بیٹھنے والی۔ تو جلیشہ جو لفظ آپ نے لکھا یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کے بجائے جلیسہ ہوتا ہے۔ جلیسہ کے معنی آتے ہیں ہم نشی، ساتھ بیٹھنے والی، یا جالیسہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے عملہ۔ عملہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ بھی ہم کو کہیں لغت کے اندر نہیں مل پایا ہے۔ تو یہ بھی مہمل نام معلوم ہوتا ہے، بے معنی نام معلوم ہوتا ہے۔ عملہ جو آپ نے لفظ لکھا ہے یہ بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ نام بھی نہیں مل پایا ہے۔ اور ایک لفظ آپ نے پوچھا ہے لائحہ۔ لائحہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لائحہ اس کے معنی آتے ہیں ضابطہ، قانون۔ جو کسی ادارے کا ضابطہ ہوتے ہیں، ضوابط بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو قانون وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائحہ۔ جیسے لائحہ عمل، یعنی بھئی اس کام کا لائحہ عمل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ تو لائحہ نام یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ضابطہ اور قانون کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائحہ نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے پوچھا ہے امتا۔ امتا تلفظ آپ نے غلط لکھا ہے، اس کا صحیح تلفظ آتا ہے امتا۔ یہ امتا عربی زبان کا لفظ ہے، اور امتن اس کے معنی آتے ہیں باندی کے۔ تو امہ یا امتا یا امتن اس کے معنی باندی کے آتے ہیں، اور کنیز کے آتے ہیں۔ تو یہ لفظ اگر آپ رکھیں گے تو یہ لفظ آپ رکھیں گے امت اللہ یا پھر امت الرحمن۔ امت اللہ اللہ کی بندی، امت الرحمن رحمان کی بندی، یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اسی طریقے سے لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے امت اللہ، امت الرحمن۔ تو یہ امتا کے بجائے امت اللہ آپ نام رکھیں، یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے، یا امت الرحمن یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے، تو یہ آپ نام رکھیں گے۔ یہ یا امتا نام نہیں رکھیں گے، یا امتا رکھیں گے، پھر باندی اور کنیز کے معنی میں۔ ایک لفظ آپ لکھا ہے آئروح۔ آئروح یا آئرہ، یہ بالکل بھی کہیں سے کہیں تک صحیح نہیں ہے، یہ مہمل نام ہے، بے معنی نام ہے۔ اور آئرہ عین کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو آئرہ کے معنی آتے ہیں حیران، پریشان، یہ معنی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نام کہیں سے کہیں تک نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ادیرہ لفظ آپ نے پوچھا ہے، ادیرہ لفظ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود کسی بھی معتبر ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے، اس لیے ادیرہ نام یہ بھی مہمل نام ہے، یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ابل، ایک لفظ آپ نے لکھا ہے ابل۔ ابل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ آتی ہے بلاؤن۔ ابل کے معنی عربی زبان کے اندر دے رکھے ہیں چالاک، بد کردار، کنجوس۔ تو یہ جو معنی ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ نام معنی کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ غلط ہے، اس لیے ابل جو لفظ آپ نے لکھا ہے یہ بھی نہ رکھا جائے، یہ بھی معنی اس کے صحیح نہیں ہے۔ اور آخری نام آپ نے پوچھا ہے علمہ۔ علمہ یہ لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یا تو ہوتا ہے عالمہ۔ عالمہ کے معنی جاننے والی، علم والی، یا پھر ایک لفظ ہوتا ہے علامہ۔ علامہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، تو لڑکے کے لیے ہو تو علامہ، یا لڑکی کے لیے ہو تو عالمہ۔ علمہ جو آپ نے لکھا ہے یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، یہ بھی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے۔
تو ان میں کچھ نام جو آپ نے پوچھے ہیں کچھ تو صحیح ہے اور کچھ نام بالکل غلط ہے. ہم نے آپ کو بتلا دیا. اوج یہ نام صحیح ہے، یہ رکھ سکتے ہیں. جلیسہ رکھ سکتے ہیں، لائحہ رکھ سکتے ہیں. امتا پوچھا ہے، امت اللہ یا امت الرحمن، اس کا تلفظ صحیح ہے، وہ رکھ سکتے ہیں. اور آخر میں ہے پھر عالمہ، جو علمہ لکھا یہ غلط ہے، تو یہ رکھ سکتے ہیں. کچھ نام صحیح ہے کچھ نام غلط ہے. اور نام رکھنے میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نام رکھیں تو اپنے بچوں کا یا بچی کا نیک لوگوں کے ناموں پر، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر، صحابہ صحابیات کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نئے ناموں کی وجہ سے غلط ناموں کا انتخاب ہم کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھیں. اور حدیث میں آتا ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو. تو حدیث کے اندر بھی اچھے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ قیامت کے دن اگر اچھے ہم نام رکھیں گے تو آخرت میں قیامت کے دن ہم کو اچھے ناموں سے پکارا جائے گا. اور نئے ناموں کی وجہ سے اگر غلط نام رکھیں گے، بے معنی نام رکھیں گے، مہمل نام رکھیں گے یا غیر اسلامی نام رکھیں گے تو پھر انہی ناموں سے پکارا جائے گا، پھر وہاں شرمندگی بھی ہوگی. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے ناموں کی وجہ سے بہت سے لوگ غیر اسلامی نام بھی رکھ لیتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے. علماء سے تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم کو نام رکھنے چاہیے، ایسے ہی الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے چاہیے. صحابہ کے، صحابیات کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام آتے ہیں، آپ اگر تلاش کریں گی تو صحابہ صحابیات کے بڑے پیارے پیارے نام آپ کو مل جائیں گے. ہماری پلے لسٹ میں آپ جائیں، وہاں پر دیکھیں صحابہ صحابیات کی ایک پلے لسٹ الگ بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں صحابہ کے 60 نام، صحابیات کے 40 نام، 50 نام، اس طریقے کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ دیکھیں بڑے پیارے پیارے نام آپ کو صحابہ صحابیات کے مل جائیں گے. فقط واللہ اعلم.